بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر کے حوالے سے سلسلہ وار احادیث ہم ذکر کر رہے تھے، پر نور اور خوبصورت اور ہماری زندگی کو بدل دینے والے احادیث کہ جس سے ہم بہت ساری غلط فہمیوں سے باہر آ سکتے ہیں، کہ جو آنے والے دن ہوتے ہیں جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں ڈال دیے گئے ہیں کہ نیو ایئر کا مطلب ہے کہ زندگی بدل دیے۔ اب جب ہم کوشش یہ نہ کریں اپنی زندگی کو بدلنے کی، اپنی عادات کو بدلنے کی، جب ہم خود کوشش نہ کریں تو یہ آنے والا دن کیا کرے گا، جس کی صرف ایک سوچ ہے، تصور ہے کہ یہ نیو ایئر ہے۔ تو اب یہ بھی ایسوی نیو ایئر ہے عیسائیوں کے لیے، جس دن وہ ہر طرح کی گناہ کر کے اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ تو مسلمان بھی ان کے اطاعت میں اور ان کی پیروی میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر ان کے پیروی میں نکل پڑتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ پٹاخے پھاڑ کر اور خوشی منا کر اور دوسروں کو اذیت دے کر ہم جو ہے وہ خوشی منا کر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اور اپنے آنے والے دنوں کو جو ہے بہتر مرتب کر سکتے ہیں۔ جبکہ احادیث اور قرآنی آیات کے ضمن میں اور اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کریں گے تو مکمل طور پر یہ چیزیں ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اہل غزہ پر کیا گزر رہا ہے۔ ہر روز بمباری ہو رہی ہے، ہر روز کٹ رہے ہیں، ان کے لاشیں گر رہے ہیں، باپ اپنے بچوں کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ دشمن کے حملے کے زد میں آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہی ہیں، اور ان کی سسکیاں ہم سن رہے ہیں۔ لیکن مسلمانان عالم، آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ جب جسم واحد میں اگر ہمارے جسم میں آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم مضطرب رہتا ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کرب میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر میں آپ کے شدید درد ہو آپ آرام سے سو سکیں، باقی اعضاء نہیں، پورا بدن جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اور ایک دوسرے کے لیے درد اور احساس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور درد کو جو ہے وہ محسوس کر کے بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح سے امت واحدہ جسد واحد کی طرح ہے۔ جسد واحد سے ہمیں تشبیہ دی ہے کہ اگر مشرق میں بیٹھا ہوا کوئی میری امتی جو ہے وہ اس پر ظلم ہو رہا ہو، اور ظلم کی خبر کے باوجود، اطلاع کے باوجود مغرب میں بیٹھا ہوا مسلمان آرام کے نیند سوئے، تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کہ جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان سالم ہوں، مسلمان کی تعریف یہ ہے، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے ظلم کے ساتھ اس کے لیے آواز اٹھانا ہے، اس کے حق میں آواز اٹھانا ہے، کہ ظالم کے خلاف آواز اور اس کے حق میں آواز اٹھانا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت سوئے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں۔ ہمارے ملک کو لے لیں، آپ دوسرے ممالک کو لے لیں، عرب ممالک کو لے لیں، سب سے بے غیرتی تو عرب ممالک میں دکھائیے، جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر کے اتنی اموات کو، اتنے جانوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، خواب خرگوش سوئے ہوئے۔ اب اندازہ کریں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، جو کلمہ گو نہیں ہیں، جو یورپ کے کنٹریز ہیں، بڑے بڑے لندن، کینیڈا اور واشنگٹن اور دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں، وہاں پر کلمہ گو جو نہیں ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ کافر ان غریب اور مظلوم فلسطین کے حق میں پوری رات ٹھٹھرتے ہوئے سردی میں پوری رات سڑکوں پر بیٹھ کر ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ فری فلسطین کو فری کرو، آزاد کرو، ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ کون؟ جو کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو اہل کتاب ہے۔ خود یہودی بھی، ہم تو زائنس کے خلاف ہیں نا، ہم تو زائنس کے خلاف، لیکن جو یہودی ہیں وہ خود بھی ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہو کر ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو کفر کرنے والے، کافر ہیں، ہمارے نظر میں جہنم میں جانے والے، وہ برسر احتجاج ہیں، اپنا حق انسانیت کے ناطے جو کچھ کر سکتے وہ کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں، اور ہم لوگ جنت کی ٹکٹیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ ہم نے بائیک آؤٹ کیا کچھ دن کے لیے، اور اب ہم دوبارہ ان کے اشیاء جو ہے وہ زور شور سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، میکڈونلڈ میں جا رہے ہیں، KFC کے کھا رہے ہیں، اور ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگارا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، اور ہم اس غلط فہمی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے حدیث ابھی ذکر نہیں کیا نیو ایئر کے حوالے سے۔ چھٹے امام فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کام کو اس کے وقت پر شروع کر دیتا ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وقت پر کام شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، وہ نیو ایئر بنا کے کیا وہ کما سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں اس کی موت کب آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے آنے والے دنوں کو بہتر کرنے کے لیے؟ کہ وہ آج ہی سے اپنے آنے والی زندگی کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے وعدہ کرے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے گا۔ اللہ نے اپنے رحمت کی باہیں کھول کر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آ جائیں توبہ کرنے والا، میں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس پلٹو،
اور اللہ کو کیا پاؤ گے تم؟ بہترین توبہ کو قبول کرنے والا، غفار، غفار الذنوب کسے کہتے ہیں؟ یعنی گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا پاؤ گے، اور اس کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی۔ اور ہمارے پاس ہے کیا ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کے داغ کے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاکاری، غرور، تکبر، چغلی، حسد، دنیا کی محبت، لالچ نے ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ موت صرف دوسروں کے لیے آتی ہے، ہمیں کچھ موت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور اسی حالت میں ہماری موت آئے گی اور صرف حسرت کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی زندگی کی تیاری کرو، اپنے آنے والے کل اور جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، دار ابقا میں، دار فانی کو چھوڑ کر دار ابقا اور باقی رہنے والے اس گھر کو بچانے اور اس کو سنوارنے اور اس کے لیے کچھ کرنے کی تیاری کرو، تاکہ تم وہاں جاؤ تو تمہارے زندگی کرنے کے لیے کچھ تم پاؤ۔ کیونکہ وہاں پر اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی دروازہ تمہارے لیے کھلنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ہر دروازہ تمہارے لیے کھلنے کے لیے تیار ہے۔ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، عطف اور محبت اور پاکیزگی کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تم تیار ہو یہاں پر۔ لیکن اگر اس کو اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرو گے، اس زندگی کو اگر اللہ کے راہ میں گزارنے کی کوشش کریں گے، کس کے تحت؟ ان پاکیزہ احادیث کے تحت، ان کی روشنی میں، تو ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تاکہ دنیا میں جو مظلوم مر رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، تاکہ وہ کوئی بھی ہو، آپ انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ دیں۔ کل اللہ آپ سے اس حوالے سے آپ جواب دہ نہیں ہوں گے اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن ہم سب جواب دہ ہوں گے، ہم سب سخت جواب دہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس وقت جو ہے وہ غزہ کے بچے مر رہے تھے، وہ بے گناہ مر رہے تھے، ان کا کیا گناہ تھا، اور ہم چین کی نیند آرام سے سو رہے تھے، اور وہ چیز جو ہم کر سکتے تھے اپنے گھروں میں رہ کر، آواز بلند کر سکتے تھے، بائیکاٹ کر سکتے تھے، وہ بھی ہم نے نہیں کیا، تو اب اندازہ لگا کہ ہماری آخرت کیسے ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے جو ہے وہاں پر جائیں گے۔